I don't have a lot of time, but let's talk about the individual reasons that I converted to Islam. मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी तफसील शेयर की जाए कि मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया। आप में से अक्सर लोग समझते हैं कि मैंने टिकटॉक पर इस्लाम से मुतासिर होकर अपना मज़हब तब्दील किया है, मगर ऐसा नहीं है। बल्कि मैंने इस्लाम उस वक्त कबूल किया था जब मैं सिर्फ 17 साल की थी, और यह आज से 4 साल पुरानी बात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल की उम्र में मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरा एक बच्चा है जिसका नाम रूमी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशखुर्रम और मुतमईन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरी बचपन से ही स्कूलिंग एक क्रिश्चियन प्राइवेट स्कूल में हुई है, जिसकी वजह से मुझे बचपन से ही बाइबल के बारे में काफ़ी नॉलेज हासिल थी। चूँकि मेरे पेरेंट्स काफ़ी सख्त मिजाज थे और उनकी तरफ से मेरे लिए बचपन से ही बहुत पाबंदियाँ थीं, जिन पाबंदियों की वजह से ना ही मेरे कोई बहुत ज़्यादा दोस्त थे और ना ही स्कूल के अलावा मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ थीं। यही वजह थी कि स्कूल की तालीम के अलावा मैं फ़ारिग वक्त में बाइबल का बहुत ज़्यादा मुतालिया करती थी, जो कि मेरी उम्र के अक्सर बच्चे इतना मुतालिया नहीं करते। इसलिए मेरा रुझान शुरू से ही मजहबी था। मुझे खुदा से मोहब्बत थी, मुझे जीसस से मोहब्बत थी, मुझे बाइबल से मोहब्बत थी। हत्ता कि मैं कार्टून कलरिंग बुक की जगह बचपन से बाइबल की मुख्तलिफ आयात को कलरिंग करके अपने रूम की दीवार पर सजाती रहती थी। यही वजह थी कि मेरे कमरे की दीवारें बाइबल की आयात वाली पेजेस से भरी रहती थीं। इसी दौरान मेरे स्कूल में एक मुस्लिम स्टूडेंट थी। अगरचे मुस्लिम स्टूडेंट तो कई थे, मगर मेरी जान पहचान उनमें से सिर्फ एक के साथ थी, और मेरा इरादा था कि इस मुस्लिम स्टूडेंट को कन्वर्ट करके ईसाई मज़हब में ले आऊं। इस तरह पहली मर्तबा मेरा ईसाइयत के अलावा किसी और मज़हब से टाकरा हुआ। तो मैंने इस काम के लिए थोड़ा बहुत इस्लाम और कुरान को पढ़ने का फ़ैसला किया, ताकि कुरान का बाइबल से मवाजना करके उसे इस बात पर कायल कर सकूं कि मेरा दीन ज़्यादा बेहतर है। मेरा ख़्याल था कि बाइबल का जादू सर चढ़कर बोलेगा और जल्द ही मैं उसे कायल कर लूँगी। इस काम के लिए मैंने स्कूल की लाइब्रेरी का सहारा लिया और वहाँ से कुरान और चंद दीगर कुतुब हासिल की, जिनकी मदद से मैं इस्लाम को समझ सकूं। उनमें से एक किताब थी जिसमें इस्लाम के अकायद तफसील से बयान किए गए थे, और मैं उसे देखकर हैरान थी कि ये सारे तो वही अकायद हैं जिन पर मैं भी ईसाइयत में अमल दरामद कर रही थी। जन्नत, जहन्नुम, फरिश्ते, अल्लाह, अंबिया और मरने के बाद वाली ज़िंदगी, इस्लामी कुतुब, यानी इस्लाम 90% से भी ज़्यादा सारे का सारा वही दीन था जो कि ईसाइयत थी। इसलिए यहाँ तो मुझे कोई ऐसी चीज़ ना मिली कि जिससे मैं साबित कर सकूं कि ईसाइयत इस्लाम से बेहतर है। फिर मैंने कुरान को स्टडी करने का फ़ैसला किया, ताकि मैं कुरान में कुछ ऐसी आयात तलाश कर सकूं जिनसे मेरे मौक़िफ़ की सच्चाई साबित करने में मदद मिल सके। क्योंकि मैंने कुरान के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था कि कुरान कत्ल व गारत गरी और खून खराबे की तालीम देता है। इसलिए मुझे कवी उम्मीद थी कि मुझे यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिल सकेगी। मगर मैं जितना ज़्यादा कुरान को स्टडी करती, मुझे पता चला कि कुरान बिल्कुल उसके बरक्स है, जो कि कुरान के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। मैं जब भी इसमें कोई बुराई तलाश करने के लिए इसका मुतालिया करती, मुझे हर मर्तबा इसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ही मिलती, और जब मैं कुरान का मवाजना बाइबल से करती तो मुझे कुरान का अंदाज़ ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा टू द पॉइंट महसूस होता। आप चाहे ओल्ड टेस्टामेंट का मुतालिया करें या न्यू का, आपको बाइबल के मज़ामीन गैर वाज़िह और मबहम मिलेंगे। मैंने महसूस किया कि चर्च के पास ईसाइयत की गैर मंतकी चीज़ों की कोई वजाहत नहीं है। मसलन खुदा एक है या तीन है, और फिर तीनों मिलकर दोबारा एक कैसे हो गए। खुदा के एक हिस्से ने अपने ही दूसरे हिस्से यानी जीसस को दुनिया में भेजा, ताकि अपने ही एक हिस्से को कुर्बान करके दूसरे हिस्से को खुश कर सके।
ایسی بہت ساری غیر منطقی چیزیں تھیں جن کے جواب چرچ کے پاس نہیں تھے۔ چرچ نے ان سوالوں سے بچنے کے لیے آسان راستہ یہ اختیار کیا کہ لوگوں پر پابندی لگا دی کہ عقیدے پر سوال کرنا جرم ہے۔ اس طرح چرچ نے خود کو غیر منطقی چیزوں کے جواب دینے سے بچا لیا، کیونکہ ان کے پاس جواب تھے ہی نہیں، جبکہ قرآن تو بار بار کہہ رہا تھا کہ غور کرو، فکر کرو، سوچو۔ قرآن تو سوچنے اور سوال اٹھانے پر کوئی پابندی نہیں لگا رہا تھا، کیونکہ قرآن کے پاس تمام چیزوں کے جواب تھے، اس لیے اسے سوالات سے کوئی خوف نہیں تھا۔ یہاں میں تمام عیسائی مذہب کے ماننے والوں سے بھی کہوں گی کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا مذہب سچ ہے تو پھر آپ قرآن کو پڑھنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے اسلام کو اسٹڈی کرنے سے؟ کیوں آپ کو خوف ہے کہ اگر آپ اسلام کو اسٹڈی کریں گے تو آپ اسے قبول کر لیں گے؟ تو میں آپ کو اپنی کہانی سنا رہی تھی کہ میری روٹین یہ تھی کہ میں صبح 6 بجے اٹھتی، ناشتے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ لے کر اسلامک ویڈیوز دیکھنے لگ جاتی۔ مجھے اسلام کے بارے میں جو نئی بات ملتی میں اس کے نوٹس بناتی، جو چیز مجھے لگتی کہ اس کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے اسے الگ سے نوٹ کرتی اور پھر ان چیزوں کو مزید ڈیٹیلز کے ساتھ ریسرچ کرتی۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اسلامی عبادات بھی سیکھنی شروع کر دیں۔ میں نے نماز سیکھنی شروع کی۔ میں اپنے سامنے عربی میں نماز پلے کر لیتی اور اسے کاپی کر کر کے پریکٹس کرتی رہتی تھی۔ میں یہ سب کچھ چھپ کر رہی تھی۔ اس سارے کے بارے میں میرے گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں تھا، مگر یہ سب کچھ زیادہ لمبا عرصہ چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن میرے ڈیڈ اچانک میرے کمرے میں آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ 40 سے 50 بکس میرے بستر پر ڈھیر ہوئی پڑی تھیں، اور یہ کچھ انوکھا نہیں تھا۔ میرے ڈیڈ کو پتا تھا کہ میں کتابیں پڑھنے کی بہت شوقین تھی، مگر اس میں سب سے عجیب یہ تھا کہ ان کتابوں میں سامنے ہی قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ میرے ڈیڈ الحمدللہ کافی مددگار اور معاون واقع ہوئے ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ سخت رد عمل نہیں دیا۔ انہوں نے ایک نظر اس قرآن کو، دوسری اسلامی کتب کو دیکھا اور کہا کہ تم یہ سب اسٹڈی کر رہی ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مگر میرے خیال میں تم کبھی اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول نہیں کرو گی۔ میں نے اپنے ڈیڈ کو بتایا کہ اسلام بالکل ویسا دین نہیں ہے جیسا کہ اس کے بارے میں اکثر لوگ منفی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی منطقی دین ہے، اس میں ہر چیز بہت ہی عقلی اور شعوری دلائل رکھتی ہے۔ یہ آپ کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے۔ یہ عیسائیت کی طرح نہیں ہے کہ جہاں آپ کو اللہ یا گاڈ کے بجائے ہر چیز میں چرچ کے ماتحت رہنا پڑتا ہے۔ یہی خدا کی طاقت کا اصل تصور ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ کہ یہ کہ خدا 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ بہرحال میری اسلام پر ریسرچ جاری رہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کہیں بھی بائبل کی نفی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے بائبل ایک سچی آسمانی کتاب ہے۔ قرآن کبھی توریت کو جھوٹی کتاب نہیں کہتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ توریت اور بائبل کو انسانوں نے تبدیل کر دیا ہے اور اس میں ملاوٹ کر دی ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ بائبل کا اصل پرانا ورژن، جسے کنگ جیمز ورژن کہتے ہیں، سب سے پہلے کیتھولکس نے اسے انکار کیا اور کہا کہ آج کے بعد یہ ورژن کوئی نہیں پڑھے گا۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیت کہتی ہے کہ جو جیسس کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، جبکہ میرا دل مجھے کہہ رہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، اور میرے دل میں ایک سوچ یہ بھی تھی کہ میں کہیں عیسائیت چھوڑ کر جہنم کے راستے پر تو نہیں جا رہی۔ پھر ایک رات میں خدا کے سامنے بہت روئی اور میں نے خدا سے دعا مانگی کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ آہستہ آہستہ میرا دل مطمئن ہونے لگا اور میرے دل سے خوف نکل گیا۔ میرے دماغ نے سمجھایا کہ خدا تمہیں جہنم میں کیوں سزا دے گا اگر تم اسے اکیلے خدا پر ایمان لاؤ گی، جس کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا۔
خدا تمہیں کیوں اس بات پر سزا دے گا؟ تم دن میں 5 مرتبہ اس کی عبادت کیوں کرتی ہو؟ خدا مجھے زکوٰۃ دینے اور روزے رکھنے پر کیوں سزا دے گا؟ خدا مجھے سر پر اسکارف پہننے کی سزا کیوں دے گا، جبکہ یہ ڈریس کوڈ تو بائبل میں بھی ہے جسے ننس فالو کرتی ہیں۔ اس طرح میں نے فائنلی اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور 17 سال کی عمر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کلمہ شہادت کی ویڈیو پلے کر کے اسے فالو کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ جلد ہی میرے اسلام قبول کرنے کے بعد میری مسلمان دوست آنیہ کی ڈیتھ ہو گئی اور مجھے اندازہ ہوا کہ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی کہ اس نے اسلام قبول کرنا ہے، اس لیے اسے مہلت دی جائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے کچھ چیزیں بہت مشکل ہو گئی تھیں۔ میری والدہ کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو گیا تھا۔ وہ میرے اسکارف پھاڑ دیتی تھیں، قرآن کو اٹھا کر چھپا دیتیں۔ میں بھی اپنی والدہ سے چھپ کر نماز پڑھتی تھی۔ میں اپنی اسلام کے متعلق کافی ایکٹیویٹیز اپنی والدہ سے پوشیدہ رکھتی تھی۔ الحمدللہ مجھے امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ ان سب چیزوں کا اللہ کے ہاں اجر ہے، اور آپ اسلام کے لیے، اللہ کے لیے جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں، قیامت والے دن آپ کو ان پر ضرور اجر ملے گا۔ اور الحمدللہ میں نے جب بھی اللہ سے دعا مانگی ہے، اس نے ضرور میری پکار سنی ہے۔ میرے اللہ کی بہت رحمت ہے اور اس کی رحمتوں سے میں الحمدللہ ایک بہترین اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرا پرانا اسکول، ہاں وہی پرائیویٹ کرسچن اسکول جہاں میں نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ میری مثال دے کر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ کبھی اسلام کو اسٹڈی نہ کرنا۔ قرآن ایک بلیک میجک ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس پر یہ کالا جادو اثر کرنے لگتا ہے، اور اسی طرح کی نیگیٹو باتیں کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اس موضوع پر آج کے لیے اتنی ہی گفتگو کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔